جو لوگ اس قانون کا विरोध کریں گے, شاہین باغ وغیرہ بنانے کی کوشش کریں گے, وہ نہ بھولیں کہ کبھی بھی ان کا جالیاں والا باغ بھی ہو جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے. تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے, آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی, ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے. دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز عبد الرحمان کے ساتھ. وقف بل پاس ہونے کے بعد جہاں ایک طرف مسلمانوں میں بھاری ناراضگی پائی جا رہی ہے, وہیں اس بل کی حمایت کرنے والی بھاجپا کی مددگار پارٹیوں کے خلاف خود انہی کی پارٹیوں کے مسلم اراکین نے اس حمایت کے خلاف ناراض ہو کر اپنے استعفے دینا شروع کر دیے ہیں. نتیش کمار کی جے ڈی یو کے 7 سے زیادہ مسلم نیتاؤں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی عہدیداران نے اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں. وہیں آر ایل ڈی جینت چودھری کی پارٹی کے مسلم عہدیداران نے اپنے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ پارٹی سے خود کو الگ کر لیا ہے. یہی حال چراغ پاسوان اور چندرا بابو نائیڈو کی پارٹیوں کا بھی ہے. کچھ ریاستوں میں وقف بل پارت ہونے کے بعد ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, مگر اس کے باوجود بھی لوگ سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. وہیں شیوسینا ایکناتھ شندے گٹھ سے تعلق رکھنے والے سنجے نیروپم نے ایک متنازع بیان دیا ہے جو آگ میں گھی ڈالنے جیسا ہے. سڑک پہ اتریں یا نالے میں کودیں یا گٹر میں کودیں, سرکار نے گھوشنا کر دی ہے کہ سنسد کا ادھیکار ہے قانون بنانا, اور ایک بار قانون بن گیا تو وہ دیش کی ویوستھا کا حصہ ہے, اور جس کو بھی اس دیش کی ویوستھا میں اور سمویدھان میں وشواس ہے اس کو اس قانون کا پالن کرنا پڑے گا. اور جو لوگ اس قانون کا विरोध کریں گے, شاہین باغ وغیرہ بنانے کی کوشش کریں گے, وہ نہ بھولیں کہ کبھی بھی ان کا جالیاں والا باغ بھی ہو جائے گا. سنجے نیروپم کے اس بیان کے سامنے آتے ہی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سیکریٹری مولانا عمران محفوظ رحمانی نے اس طرح کے بیان دینے والوں پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں نہ صرف منہ توڑ جواب دیا ہے بلکہ انہیں ان کی جگہ بھی بتا دی ہے. ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے, تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے. ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے, آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی, ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے. آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ سن لیجئے, ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے. میرے بھائیوں, آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم جلیان والا باغ بنا دیں گے. اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں. جب گولیاں چلائی گئیں تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی, سکھوں کی, مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی. آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں, اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے, اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا. واضح رہے کہ سنجے نیروپم کبھی کانگریس پارٹی کا سیکولر چہرہ ہوا کرتے تھے, مگر فی الحال وہ شیوسینا ایکناتھ شندے گٹ کا حصہ ہیں. دراصل ایسے ہی زیادہ تر لوگ متنازع زبان کا استعمال کرتے ہیں جو کبھی کانگریس جیسی نام نہاد سیکولر پارٹی کا حصہ ہوا کرتے تھے اور جن پر آنکھ بن کر مسلمان بھروسہ کیا کرتے تھے. مگر پالا بدلتے ہی ان سیکولر لیڈروں کے منہ سے آگ اگلنا شروع ہو جاتی ہے اور ان کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگتا ہے. سنجے نیروپم بھی انہی چہروں میں سے ایک ہیں. سنجے نیروپم نے اس بیان کے ذریعے خود کو جنرل ڈائر بریگیڈ کا موہرا تو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ملک اس وقت انگریز جیسی سوچ رکھنے والے تاناشاہوں کے ہاتھوں میں ہے. مگر ایک قوم کے لوگوں کو جلیان والا باغ کی دھمکی دینے والے سنجے نیروپم یہ بھول گئے کہ جلیان والا باغ میں جو شہادت پائے تھے
वो इसी मुल्क के वफादार थे। उन्होंने उस कौम को ललकारा है जो शहादत का जज्बा लेकर ही पैदा होती है। उस कौम के सरबराहों ने जंग आजादी में शहादत तो कबूल की, मगर कभी भी अंग्रेजों की गुलामी तस्लीम नहीं की, कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, कभी अंग्रेजों का वजीफा नहीं लिया और ना ही कभी अंग्रेजी हुकूमत को मर्सी पेटिशन लिखकर खुद को तहरीक आजादी से अलग बताया। मुल्क के लिए कुर्बान होने वाले लाखों मुजाहिदे आजादी इसी कौम से ताल्लुक रखते हैं। जंग आजादी में दिल्ली से लेकर आगरा तक शायद ही कोई पेड़ ऐसा हो जिन पर इनकी लाशें ना लटकी हो। ये लाशें जिनकी थी वो भी इसी कौम से ताल्लुक रखते थे। अंग्रेजी हुकूमत की चापलूसी करके इनाम पाने वाले लोगों की तरह मौजूदा हुकूमत का गुणगान करके किसी बड़े इनाम के पाने के लालच में ऊट पटांग और नफरती बयान देने वाले मौका परस्त संजय निरुपम को सोचना चाहिए कि जिस कौम को धमका रहे हैं उनकी कुर्बानियों के इस दास्तानों से तारीख के औराक भरे पड़े हैं। एकनाथ जी शिंदे को भी चाहिए कि ऐसे बेलगाम और अवसरवादी घोड़ों की लगाम खींची जाए ताकि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे जैसी अच्छी सोच रखने वाले बेबाक लीडरों की आत्मा प्रसन्न रहे।